السلام علیکم ناظرین، اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کراچی میں 50 ٹاپ کے جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں آرمی چیف نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے بیرونی بزنس مینوں کے لیے، اس کے پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اب تک 75 to 80 بلین ڈالر کی کمٹمنٹس آ چکی ہیں اور بہت جلد پاکستان کے اندر مختلف ممالک جو ہے اور مختلف ممالک کی جو کمپنیز ہیں وہ بزنس کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم سب کو نہ صرف سیکیورٹی دیں گے بلکہ سب کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ ان کو نہ کسی کو کک بیکس دینی پڑے گی، ون ونڈو آپریشن ہوگا، سارے انویسٹرز کو ایک مناسب ماحول ملے گا، اور اس کے لیے ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ مختلف جو بزنس مین تھے ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ڈالرائزیشن کا جو پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے معاملہ، جو سٹا چل رہا ہے، ڈالر سمگل ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام ریاست کے رڈار کے اوپر ہے۔ ریاست اس کو ختم کرے گی، تمام سمگلنگ کو ختم کیا جائے گا۔ جو پاکستان کے اندر مختلف جگہ سے سمگلنگ ہو رہی ہے، کراچی کے اندر جو ڈرگس آ رہی ہیں، کراچی کے اندر جو باقی چیزیں کراچی تک پہنچ رہی ہیں، جو غیر ملکی تیل آ رہا ہے، جو ایرانی تیل آ رہا ہے، اس کو تمام اس کا کلا کما کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا اس کی سمگلنگ کا۔ اس کے علاوہ جو گوڈز نان کسٹم پیڈ آتی ہے پاکستان کے اندر، تمام بارڈرز کو سیل کر کے اس کے لیے جتنی بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑے وہ کیا جائے گا۔ تمام پاکستان کی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی بھرپور طاقت کے ساتھ۔ ایف بی آر کی ریفارمز کی جائیں گی، بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا پوری طرح۔ 5 گھنٹے کی جاری رہنے والی میٹنگ میں جب یہ کہا گیا کہ کراچی میں اور سندھ میں جو زاداری سسٹم ہے، جو کراچی جس کو سندھ کا سسٹم کہا جاتا ہے، جس نے کراچی کے نظام کو، محکموں کو، سارے سسٹم کو کھوکھلا کر دیا، اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر ایک آپریشن کیا جائے گا، اپنے گھر کو ان آرڈر کیا جائے گا۔ جو سیاسی طور پہ عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ریاست پیش آئے گی۔ اس میں خواہ کسی کے ناک کتنی بڑی ہو، کسی کی آکڑ کتنی بڑی ہو، اور کوئی کسی کے ایجنڈے کے اوپر ہو، اندرونی یا بیرونی، لیکن ریاست جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے ایشو کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو 75 سالوں میں پہلی دفعہ اس سطح کے اوپر ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور اس سطح کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اقدامات کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے اندر جو اقدامات، جو انکروچمنٹ ہوئی تھی، جو وہ کسی بھی شکل میں ہے، مختلف مافیاز جو اپنی سمجھنے کے سائز سے بہت بڑے ہو گئے ہیں، ان سب کو کٹ ٹو سائز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ریاست کے اندر سے انکروچمنٹ ختم ہوگی۔ یہ آرمی چیف نے 2 ٹوک انداز میں بزنس کمیونٹی کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری سروائیول کی جنگ ہے، اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ پاکستان اگر یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہا تو پاکستان انگورنیبل ہو جائے گا، پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا یہ سخت ترین فیصلے کیے جائیں گے اور ناپسندیدہ فیصلے کیے جائیں گے جو سیاستدان نہیں بدقسمتی سے کر سکے، وہ سارے کے سارے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں اور ہم کریں گے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت بڑے لیول پہ انشاءاللہ زرعی انقلاب آئے گا۔ جو مختلف زرعی اجناس باہر سے ہمیں منگوانی پڑ رہی ہیں وہ نہیں منگوانی پڑیں گی، ہم بلینز روپے کی ایکسپورٹ کریں گے ایگریکلچر کے مختلف جو مصنوعات ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ 6 مہینے کے اندر اندر مکمل کریں گے، اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن لیں گے، کسی کے دباؤ میں آئیں گے، بے شک کوئی سیاست کھیل لے، بے شک اپنے ایجنڈے پہ کوئی کام کر لے، تو ہم اس سے مروب نہیں ہوں گے۔ ہماری پرائرٹی پاکستان ہے، جیسے انہوں نے سلوگن دیا کہ نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان، ہمارا پاکستان۔ تو انہوں نے کہا چونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اس لیے ہم ہر صورت میں پاکستان کو پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے۔ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو
ایک ٹرانسپیرنٹ اور مؤثر بنا دیا گیا ہے۔ نجکاری کے حوالے سے خاص کر انہوں نے کہا کہ جتنے سکھ یونٹس ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک کیے جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں گے۔ چونکہ پولیٹیکل لوگ انہوں نے بوجھ تو ڈال دیا اس ملک کے اوپر، اس کی کشتی کے اوپر، اور آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی ملک ڈوبنے جا رہا ہے، ملک IMF کے ICU کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس کو اس سے نہ نکالے۔ ہم پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اس کے لیے ایک بڑا کرپشن کے خلاف آپریشن ترتیب دیا گیا ہے جو سندھ سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، پورے پاکستان میں ہوگا، اور جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ بزنس کمیونٹی کو جب سارا بتایا گیا تو اس میں کچھ ریزرویشن بھی آئی کہ ماضی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو عاصم منیر صاحب ایک ایسے شخص ہیں، ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جن کو بیماری کا پتہ ہے، جو DG ISI بھی رہے ہیں، DG MI بھی رہے ہیں، جن کو پوری بیماری کا پتہ ہے، اور بیماری کا حل کیا ہے، اس کی دوائی تجویز کیا کرنی ہے، اس کے لیے بڑے ماہر ڈاکٹر ان کے پاس موجود ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز کو ماضی کے اندر لوگ بھگت چکے ہیں، کچھ مزید ڈاکٹرز بھی سامنے آئیں گے جو میجر آپریشن بھی کریں گے، نشست زنی بھی کریں گے، اور اس نظام کے ریفارمز کے ساتھ ساتھ اس سے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عزم اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور مختلف پریشر گروپس سے پریشر نہ لیا گیا تو پاکستان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک خوشحال ملک ہوگا۔ جو آج ہم رو رہے ہیں ایک ایک چیز کو، وہ سارے کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس طرح ڈالرائزیشن کا خاتمہ انہوں نے کہا، اسمگلنگ کا خاتمہ کہا، اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی بات کی، جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف آپریشن کی بات کی، سندھ میں سسٹم کو ختم کرنے کی بات کی، کہ وہ چیزیں ہیں اگر یہ ساری ہو جائیں تو یقین کریں پاکستان کا خزانہ بھر جائے گا اور آپ کو کہیں سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک طرف جب آرمی چیف اتنے پرعزم ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دن رات ایک کیے ہوئے ہے، اور SIFC کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ ایڈوائزری آنا شروع ہو گئی UK کی طرف سے، USA کی طرف سے، ایون افغانستان کی طرف سے، کہ جی ہمارے شہری پاکستان میں ٹریول نہ کریں، ہمارے شہری یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ یہ نہیں، پاکستان کی خوشحالی کا جو سفر ہے، جو ہی ہم کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، کوئی بہتری کی کوشش کرتے ہیں، تو ساتھ ہی باہر کے جو ہاتھ ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں سازشوں میں۔ لیکن ان سازشوں کو نوٹس میں نہیں لانا چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک وقت ہے کہ جب قوم کو بھی اس وقت فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔